الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع پروردگار کے پیارے نام سے جو دنیا میں راج کیے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان کہ طاق راتیں جو 20 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک دن ہوتے ہیں، ان میں سے طاق راتیں ہیں، جن میں سے ایک طاق رات لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 سالوں سے بہتر ہے۔ اس کو تلاش کرنا ہے، یعنی ہم نے اس رات میں گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرانی ہے۔ آخری عشرہ اور لیلۃ القدر کی رات۔ شب قدر کون سی رات کو کہتے ہیں؟ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ شب قدر میں کون سے اعمال کریں؟ شب قدر میں فرشتوں کا اترنا کیسا ہے؟ شب قدر میں بد نصیب لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ تھی شب قدر کے حوالہ سے کچھ اعمال اور کیسے کیسے شب قدر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ وفیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حی حتی مطلع الفجر۔ فجر تک فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی بخشش کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھلا رہتا ہے ہر وقت بخشش کے لیے کہ آئیں آپ بخشش کی دعا مانگیں۔ شب قدر کس رات کو کہتے ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ طاق راتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے 7 دلائل ہیں جس رات کو تلاش کرنے کی، تو ہمیں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اس لیے ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور شب قدر کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ مہینہ جو تم پر آیا، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی شہادت صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ شخص جو لیلۃ القدر کو پاتا ہے اور وہ اپنی بخشش نہیں کرواتا۔ رب کائنات سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے کہ اس رات کو خوب عبادت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جتنے پچھلے گناہ ہیں ان کی بخشش کروا سکیں۔ اگر کوئی اس رات کو پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو شب قدر کو کون سی آیات کریمہ پڑھی جائے اور کس کا ورد زیادہ کیا جائے؟ قرآن پاک کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی قضا نمازیں اس رمضان شریف کے اندر ان طاق راتوں کے اندر ادا کریں جو پچھلی آپ کی رہ گئی، تاکہ آپ کو جتنی بھی قضا نمازیں ہیں ان کا پورا سلیبس مکمل ہو جائے اور آپ نئے سلسلے سے پوری اپنی ریکورش کر کے اپنی نمازیں مکمل کر لیں، تاکہ آپ دن قیامت میں اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں
قبولیت کا اور سرخو ہو سکے۔ تو شب قدر میں سورۃ قدر 7 مرتبہ پڑھنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حی حتی مطلع الفجر۔ ام المومنین حضرت سیدنا المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورۃ قدر 7 بار پڑھتا ہے، یعنی سورۃ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو پورا 7 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، 70,000 فرشتے جس کے لیے دعا فرمائیں تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی ہر ادا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ و تبارک و تعالیٰ کی حضور سب کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ شب قدر کی نوافل اور نمازوں کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ رمضان مبارک کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، اس میں آپ نے جو نوافل پڑھنے ہیں وہ آپ رمضان مبارک کی طاق راتوں میں ان نوافل کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ ان کی بہت سی فضیلت ہیں۔ بعد نماز عشاء آپ نے 7 بار سورۃ القدر پڑھنی ہے، اور اس میں 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ فضیلت، ہر مصیبت سے نجات ملے گی، 1000 فرشتوں اس کے لیے جو ہے جنت کی بشارت کی دعا کریں گے۔ اور نمبر 1، نمبر 2 رکعت ترکیب، ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ اخلاص یا سورۃ القدر۔ 1 بار سورۃ القدر اور 3 بار سورۃ اخلاص، 2 نفل مکمل کرنے ہیں، تو فضیلت شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ نمبر 3، 2 رکعت، ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 7 بار سورۃ القدر پڑھیں، 7 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد اول آخر آپ درود پاک پڑھیں، استغفار کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والوں کو اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ آپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے والدین کو بھی بخشنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو آپ سورۃ قدر کی تلاوت کریں، اور آخری عشرے کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہم اجرنا من النار اس کا بھی ورد کریں۔ تو 4 رکعت، 1 سلام پھیرنے کے بعد ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 بار سورۃ قدر اور 7 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ یہ آپ نے 2 رکعت بعد نماز عشاء، پھر جو ہے نا 2، پھر 2، 2، 2، 4، 6، صرف آپ نے 6 رکعت پڑھنی ہیں، اور اس میں پہلی رکعت میں آپ نے الحمدللہ سنا کے بعد پڑھنا ہے، اور سورۃ القدر پہلے 2 نوافل میں 1 بار پڑھنی ہے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، اور دوسرے میں 7 بار سورۃ القدر اور 7 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اس طرح آپ کے نوافل جو ہیں مکمل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ نوافل جو ہیں لیلۃ القدر یعنی 27ویں رات جو ہوتی ہے، اس رات آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور شب قدر کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس راتوں میں، اور اس خصوصاً بالخصوص 27ویں شب، 27ویں رات کو ڈھیروں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین۔ وبجاہ النبی الکریم، ہماری اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی رائے کا انتظار ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نبی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علینا سید المرسلین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع پروردگار کے پیارے نام سے جو دنیا میں راج کیے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان کہ طاق راتیں، جو 20 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک دن ہوتے ہیں، ان میں سے طاق راتیں ہیں، جن میں سے ایک طاق رات لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 سالوں سے بہتر ہے۔ اس کو تلاش کرنا ہے، یعنی ہم نے اس رات میں گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرانی ہے۔ آخری عشرہ اور لیلۃ القدر کی رات۔ شب قدر کون سی رات کو کہتے ہیں؟ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ شب قدر میں کون سے اعمال کریں؟ شب قدر میں فرشتوں کا اترنا کیسا ہے؟ شب قدر میں بد نصیب لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ تھی شب قدر کے حوالہ سے کچھ اعمال، اور کیسے کیسے شب قدر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ وفیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حی حتی مطلع الفجر۔ فجر تک فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، جس کی بخشش کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھلا رہتا ہے ہر وقت بخشش کے لیے، کہ آئیں آپ بخشش کی دعا مانگیں۔ شب قدر کس رات کو کہتے ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ طاق راتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے 7 دلائل ہیں جس رات کو تلاش کرنے کے، تو ہمیں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اس لیے ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور شب قدر کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ مہینہ جو تم پر آیا، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی شہادت صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ شخص جو لیلۃ القدر کو پاتا ہے اور وہ اپنی بخشش نہیں کرواتا۔ رب کائنات سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے
کہ اس رات کو خوب عبادت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جتنے پچھلے گناہ ہیں ان کی بخشش کروا سکیں۔ اگر کوئی اس رات کو پاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو شب قدر کو کون سی آیات کریمہ پڑھی جائے اور کس کا ورد زیادہ کیا؟ قرآن پاک کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی قضا نمازیں اس رمضان شریف کے اندر ان طاق راتوں کے اندر ادا کریں جو پچھلی آپ کی رہ گئی، تاکہ آپ کو جتنی بھی قضا نمازیں ہیں ان کا پورا سلیبس مکمل ہو جائے اور آپ نئے سلسلے سے پوری اپنی ریکورش کر کے اپنی نمازیں مکمل کر لیں، تاکہ آپ دن قیامت میں اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا اور سرخوب ہو سکے۔ تو شب قدر میں سورۃ قدر 7 مرتبہ پڑھنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حی حتی مطلع الفجر۔ المومنین حضرت سیدنا المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورۃ قدر 7 بار پڑھتا ہے، یعنی سورۃ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو پورا 7 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، 70,000 فرشتے جس کے لیے دعا فرمائیں تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی ہر ادا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سب کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ شب قدر کی نوافل اور نمازوں کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ رمضان مبارک کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، اس میں آپ نے جو نوافل پڑھنے ہیں وہ آپ رمضان مبارک کی طاق راتوں میں ان نوافل کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ ان کی بہت سی فضیلت ہیں۔ بعد نماز عشاء آپ نے 7 بار سورۃ القدر پڑھنی ہے اور اس میں 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ فضیلت، ہر مصیبت سے نجات ملے گی، 1000 فرشتوں اس کے لیے جو ہے جنت کی بشارت کی دعا کریں گے۔ اور نمبر 1، نمبر 2 رکعت ترکیب، ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ اخلاص یا سورۃ القدر۔ 1 بار سورۃ القدر اور 3 بار سورۃ اخلاص، 2 نفل مکمل کرنے ہیں، تو فضیلت شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ نمبر 3، 2 رکعت، ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 7 بار سورۃ القدر پڑھیں، 7 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اول آخر آپ درود پاک پڑھیں، استغفار کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والوں کو اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ آپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے والدین کو بھی بخشنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو آپ سورۃ قدر کی تلاوت کریں اور آخری عشرے کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہم اجرنا من النار اس کا بھی ورد کریں۔ تو 4 رکعت، 1 سلام پھیرنے کے بعد ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 بار سورۃ قدر اور 7 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ یہ آپ نے 2 رکعت بعد نماز عشاء، پھر جو ہے نا 2
پھر دو 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 چار 6، صرف آپ نے 6 رکعت پڑھنی ہے، اور اس میں پہلی رکعت میں آپ نے الحمدللہ سنا کے بعد پڑھنا ہے، اور سورۃ القدر پہلے 2 نوافل میں ایک بار پڑھنی ہے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، اور دوسرے میں 7 بار سورۃ القدر اور 7 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اس طرح آپ کے نوافل جو ہیں مکمل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ نوافل جو ہیں لیلۃ القدر یعنی 27ویں رات جو ہوتی ہے، اس رات آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور شب قدر کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راتوں میں، اور اس خصوصاً بالخصوص 27ویں شب 27ویں رات کو ڈھیروں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین وبجاہ النبی الکریم۔ ہماری اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی رائے کا انتظار ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔